صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں ہم، اور باب العلم میں جو پچھلی دفعہ ہم نے باب شروع کیا تھا وہ الحیاء فی العلم تھا، کہ علم میں حیا کا حکم۔ اسی باب کی اگلی حدیث آج ہم پڑھیں گے، حدیث نمبر 131 ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ، کہ ایک درخت ہے درختوں میں سے، لا یسقط ورقها، کہ جس کے ورق جس کے پتے جو ہیں وہ جھڑتے نہیں، وہی مثل المسلم، اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ حدثونی ما ہی، آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں باب الایمان میں، اور اس کی تفصیل بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ باب جس میں یہ لائے ہیں اس میں یہ حیا کے بارے میں ہے۔ تو اس میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ وہی حدیث اسی انداز میں سیم الفاظ ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، کہ فرمایا کہ فوقع الناس فی شجر البادیۃ، لوگوں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ جنگل کا کوئی درخت ہوگا، جنگلی درخت ہوں گے۔ ووقع فی نفسی انہا نخلۃ، اور حضرت عبداللہ بن عمر سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے فرمایا، فاستحییت، لیکن مجھے حیا آ گئی۔ فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے کہ یہ کون سا درخت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نخلۃ، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، فحدثت ابی، میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی، بما وقع فی نفسی، جو میرے دل میں خیال آیا تھا، کہ جی مجھے تو میرے دل میں تو خیال آیا تھا یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بولا نہیں۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا، اللہ ان تکون قلتہا، اگر اس وقت آپ نے یہ کہہ دیا ہوتا، احب الیہ، مجھے یہ بہت عزیز ہوتا، بہت اچھا لگتا، من ان یکون لی کذا و کذا، کہ میرے لیے ایسی اور ایسی چیزوں سے بہتر تھا۔ تو مطلب یہ کہ جب ان کے دل میں یہ حیا آ گئی اور وہ بیان نہ کر سکے، حیا انہیں یہ آئی کہ وہاں پہ اکابر صحابہ بیٹھے تھے، خود ان کے والد بھی تھے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور دیگر اکابر صحابہ بھی تھے۔ تو انہیں جھجک آ گئی، حیا آ گئی کہ اتنے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور وہ نہیں بول رہے، اور میں بولوں گا تو یہ گستاخی نہ ہو، یا ان کو اعتماد بھی اس طرح سے دل میں نہیں ہوگا کہ اگر بڑے صحابہ نہیں بول رہے تو پتہ نہیں میں جو کچھ بولوں وہ ٹھیک ہو کہ نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے نہ بولا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہیں جب پتہ چلا، انہیں بتایا کہ جی میں نے یہ سوچا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ دیتے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی، اس اور اس چیز سے، اتنے اور اتنے مال سے، یا ان چیزوں سے زیادہ خوشی ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ والدین کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ان کے بچے لائق ہوں اور وہ کسی اچھے سوال کا، اس طرح کے مشکل سوال کا جواب دے دیں تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور پھر اگر ایسا جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے اور دعا بھی دیتے اور خیر ملتی حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ تو اس لیے انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوتی۔ تو یہ اس باب میں پہلے تھی یہ حدیث اس بیان میں کہ ایک درخت جو بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ہے لوگوں کو، اور اس کے ہر وقت سرسبز رہتا ہے، اور اس سے کھجور، یعنی کھجور سے پھل بھی ملتے ہیں، اور اس کا ایک بہترین نفع بخش درخت ہے۔ تو مسلمان بھی اسی طرح سے نفع بخش ہے، اور اس کا اخلاق اور کردار اور گفتگو، اعمال و افعال و اعمال سب سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ہم تفصیل پہلے پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ تو آج بس اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو حیا کی تھی جواب دینے میں، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آئی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے سے وہ محروم رہ گئے۔ تو کسی بھی شخص کو سوال پوچھنے میں بھی غیر یعنی ایسی حیا نہیں کرنی چاہیے کہ جو مانے ہوئے علم سیکھنے میں، اور اگر کوئی جواب آتا ہے تو اس میں بھی حیا نہیں کرنی چاہیے بلکہ جواب دے دینا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے کہ من استحیا، کہ جس کو حیا آئے، فامر غیرہ بالسؤال، تو جس کو حیا آئے وہ ایسا کرے کہ کسی دوسرے سے کہہ دے کہ وہ اس کے بارے میں یہ سوال پوچھ لے۔ یعنی اگر براہ راست پوچھ نہیں سکتے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ڈائریکٹ پوچھنے میں کوئی حیا مانے ہے، تو کسی دوسرے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ سوال پوچھے۔ یہاں پہ جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے،
اور یہ ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ جو ہیں یہ ایک خاتون تھی جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے شادی کی تھی، ان سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ حنفیہ قبیلہ تھا جس سے وہ خاتون یعنی جو ان کا قبیلہ تھا اس خاتون کا۔ تو حضرت محمد ان کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت امام حسن اور حسین کے سوتیلے بھائی۔ تو ان سے یہ حدیث روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں قال کنت رجلا مضعا، کہ میں ایک ایسا شخص تھا جس سے مزی کثرت سے آتی تھی۔ فامرت المقداد ان يسأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ فسألہ، پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا، فقال فیہ الوضوء، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو لازم آتا ہے۔ تو یہ جو سوال تھا یہ بھی ظاہر ہے بہت ایک مشکل سوال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور ایک براہ راست رشتہ تھا، اور انہیں یہ سوال پوچھنا بہت مشکل تھا کہ اگر کسی کو کثرت سے مزی آتی ہو تو وہ کیا کرے، یعنی اس میں غسل واجب ہوگا یا وضو ہوگا۔ مزی ایک ایسے یعنی وہ پانی جو آتا ہے کسی شہوانی کیفیت کے وقت، جبکہ تصور سے بھی یا ویسے اگر زوجین قریب ہوں اور پانی آ جائے بغیر جماع کے تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اگر کثرت سے مزی آئے تو کیا کیا جائے کہ اس میں غسل واجب ہوگا یا کہ وضو؟ اور ایک اور حدیث سے دوسری کتاب میں جسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ اس سے غسل واجب ہوگا اور وہ بکثرت غسل کرتے تھے اور مشکل میں پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر براہ راست یہ سوال پوچھنے میں انہیں حیا آئی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے گھر میں تھی، تو اس لیے انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ پوچھ دیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو تو وہ کیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الوضو، کہ اگر کسی کا اس طرح سے پانی آتا ہے تصور سے بھی یا قریب آ کے بھی تو وہ اس سے وضو لازم ہے، وضو کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خود سے نہیں پوچھ سکتے، کوئی ایسا مشکل سوال ہے جو کہ براہ راست پوچھنے میں حیا آتی ہے، تو کسی دوسرے شخص کے ذریعے، اور عورت اپنے شوہر کے ذریعے بھی معلوم کر سکتی ہے، یا کسی بھی ایسے ذریعے سے یا آپ تو لکھ کے بھی معلوم کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ معلوم نہ ہو، جھجک میں رہیں اور غلط یعنی اعمال کرتے رہیں، کہ جو کوئی ایسے ہوں گے کہ جو وضو بھی نہیں کرتے ہوں گے صحیح طرح سے، یا کوئی ایسا ہے کہ جو اس پہ غسل کرتا ہے یا کپڑے نہیں دھوتا، پاک نشینی جس پہ کپڑے پہ بھی یہ مزی لگ جائے وہ بھی دھونا ہوتا ہے اور وضو بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل جو ہیں ہمیں پوچھنے چاہیے اور ان جھجک میں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ایسی جو کہ ضروری ہے اس میں اگر جھجک مانے ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اعمال میں غلطی کریں وہ پوچھ کے اور عمل درست کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، کہ مسجد میں علم کا تذکرہ اور فتویٰ کے بارے میں۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ کیا مسجد میں کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے یا علم کا تذکرہ ہو سکتا ہے اور فتویٰ پوچھا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا تھا، اب تو ہم ان چیزوں کو اہم نہیں سمجھتے، کہ مساجد میں آواز بلند کرنا قابل مذمت ہے۔ مساجد میں اونچی آواز کے ساتھ آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ باتیں ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی دیر مسجد میں رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہ اللہ کے گھر کے ادب کا تقاضا ہے۔ بدنصیبی سے آج کل مساجد کے اندر بہت شور اور غل اور آپس کی گفتگویں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا مسجد میں ہم سوال جواب کر سکتے ہیں، کیونکہ درس پہ تو کوئی بھام نہیں تھا کہ درس ہوتا ہے، لیکن اگر سوال جواب ہوتا ہے تو اس میں مذاکرہ اور مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی آواز بھی اونچی ہو جائے۔ تو اس لیے اس چیز کو اس باب میں لائے امام بخاری کہ دینی مسائل کے بارے میں علمی گفتگو، علمی بحثیں اور سوال جواب مسجد میں ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ حدیث ہے حدثنا نافع عن مولا عبداللہ بن عمر بن خطاب عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ حدیث نافع مولا عبداللہ بن عمر کے مولا تھے، غلام تھے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث پڑھنے سے پہلے یہ بات میں بتاؤں کہ یہ جو روایت یا یہ جو سند ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت نافع سے، نافع عن عبداللہ بن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، کہ یہ ایک سونے کی لڑی ہے، سونے کی زنجیر ہے. محدثین کرام اس کو سونے کی زنجیر کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. جو ایک تو اس میں صرف ایک تابعی اور ایک صحابہ کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ایک لڑی ہے، اور بہت بڑے عالم تھے حضرت مالک بھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے یہ غلام تھے. یہ تھے اجمی، ان کا بارے میں آتا ہے کہ شاید ایرانی یا کابل سے تھے یہ، اور کسی جنگ میں گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے ہوں گے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جب یہ آئے بالکل نو عمر تھے. تو 30 سال یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے علم سے سراب ہوتے رہے. انہوں نے ان کے ساتھ حج اور عمرے بھی بہت زیادہ کیے. غالباً یہ آتا ہے کہ 30 کے قریب انہوں نے حج اور عمرے بھی ان کے ساتھ کیے، اور ان سے دین سیکھتے رہے، اور وہ بہت بڑے عالم بن گئے. اور اسلام کی یہ ایک شان ہے، اور یہ اسلام ہی کا ایک روایت ہے کہ غلاموں کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا کہ جو مولا ابن عمر تھے، جو غلام تھے، لوگوں نے انہیں خریدنا چاہا، لیکن وہ آزاد ہو کے بھی انہی کی صحبت میں رہے. اور جو علماء نے لکھا ہے کہ نافع مولا ابن عمر کا اعزاز پا کر امر ہو گئے، کہ انہیں یہ اعزاز اتنا بڑا مل گیا کہ عبداللہ بن عمر کے غلام لیکن عالم بنے، اور ان سے بیان کی گئی احادیث سلسلۃ الذہب قرار پائیں کہ یہ سونے کی لڑی ہے جو حضرت نافع اور عبداللہ بن عمر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی. اور حضرت مالک جو محدث ہیں، بہت بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے شاگرد تھے، اور ان کی خدمت میں بہت عرصہ رہے. اور انہوں نے جو علم سیکھا اس میں حضرت نافع جو ہیں یہ ان کے بہت استاد تھے، بہت بڑے ان کے استاد تھے جن سے انہوں نے سیکھا. اس لیے وہ بھی اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب اصل میں وہی کہتے تھے، اور انہیں سے دوسرے جو صحابہ، دوسرے جو محدثین ہیں، انہوں نے یہ لقب جو ہے یا یہ جو لڑی ہے اس کو اس طرح سے قرار دیا. تو عبداللہ بن عمر یہ فرماتے ہیں، حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان رجلا قام فی المسجد، کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این تأمرنا ان نحل، کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم کہاں سے احرام باندھیں، یعنی حج یا عمرے کے لیے اگر جانا ہو تو احرام کہاں سے باندھا جائے، میقات کیا ہوگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، کہ جو اہل مدینہ ہیں وہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں. ویحل اہل الشام من جحفہ، اور اہل الشام جو ہیں شام سے آنے والے لوگ وہ جحفہ سے احرام باندھیں. ویحل اہل نجد من قرن، اور جو نجد سے آنے والے لوگ ہیں وہ قرن المنازل جگہ کا نام ہے، وہاں سے احرام باندھیں. وقال ابن عمر، اور ابن عمر فرماتے ہیں وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے اصحاب، دوسرے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ، کہ اہل یمن جو ہیں وہ کہاں سے احرام باندھیں، من یلملم، کہ وہ یلملم جگہ جو ہے وہاں سے احرام باندھیں. وکان ابن عمر یقول، اور ابن عمر کہا کرتے تھے لم افقہ هذه من رسول اللہ، میں نے خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھا. یعنی دیکھیں کتنی زیادہ احتیاط ہے حدیث بیان کرنے میں، کہ جو انہوں نے خود نہیں سنا یا سمجھا اس کو بھی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے اصحاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل یمن جو ہیں وہ یلملم سے احرام باندھیں، لیکن میں نے خود اس بات کو نہیں سنا. تو یہ جو حدیث ہے یہ اس باب میں ہے کہ مسجد میں سوال پوچھا جائے یا نہیں. تو یہاں پہ ایک شخص جو ہے یہ مسجد میں کھڑا ہوا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا. مطلب یہ کہ مسجد میں دینی سوال اور جواب کیے جا سکتے ہیں اور پوچھا جا سکتا ہے، لیکن آواز جو ہے وہ بہت اونچی نہ ہو، یعنی پھر بھی مسجد کا احترام جو ہے وہ ذہن میں رہے اور اس کا خیال رکھا جائے. اور اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ احرام کا میقات ہے. یعنی میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے اگر کوئی شخص بغیر احرام کے آگے چلا جائے گا تو اس پر دم لازم آتا ہے. یعنی باہر سے آنے والا کوئی شخص، مقامی لوگ تو ظاہر ہے جا سکتے ہیں، لیکن باہر سے کوئی شخص اگر عمرے اور حج کے لیے خاص طور پہ جا رہا ہے
تو وہ اگر بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے گا، یہ سمجھے کہ ایک باؤنڈری ہے حرم شریف کے ارد گرد، اور اس باؤنڈری سے جب آپ نے گزرنا ہے تو احرام باندھ کے گزرنا ہے. تو باؤنڈری چونکہ 4 اطراف ہیں اس کی، تو مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مقام بتا دیا گیا کہ کہاں سے وہ احرام باندھیں گے. تو مدینہ شریف والے جو ہیں، ان کا احرام مدینہ شریف سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ جگہ ہے ذوالحلیفہ، جس کو آج کل بیار علی کہتے ہیں، بلکہ آج کل اس کا کوئی اور بھی نام ہے، کہ وہاں سے احرام باندھیں گے. اور جو اہل شام ہے وہ جو جگہ ہے جحفہ، وہاں سے باندھیں گے، اور اہل نجد جو ہیں وہ کرن المنازل سے احرام باندھیں گے. یہ ساری میقات ہیں جو کہ بتائی گئی، اور اہل یمن کے لیے یلملم جگہ جو ہے بتائی گئی. تو یہ میقات اور یہ سوال کہ مسجد میں سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب دیا گیا، تو گویا مسجد میں علم مباحثہ، علم گفتگو اور درس و تدریس مسجد میں کی جا سکتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت باریک چیزیں بھی لائے ہیں یہاں پہ، اور جو انہوں نے ابواب حدیث کے باندھے ہیں بڑے اہم ابواب ہیں، اور ان سے بہت سے فقہی مسائل جو ہیں وہ بھی نکلتے ہیں کہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے وہ پورا فقہ جو ہے اس کے اندر اس کی حکمت بیان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کا فہم عطا فرمائے، تاکہ ہم درست طریقے سے دین پہ عمل کر سکیں اور اپنی آخرت کو محفوظ کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.